بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اسکیل آف پروڈکشن اینڈ لا آف ریٹرنز کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پیمانہ پیدائش سے کیا مراد ہے، اسکیل آف پروڈکشن ہوتا کیا ہے۔ آپ کا اسکیل آف پروڈکشن پلیز اے وائٹل رول ان ڈیٹرمنگ کاسٹ آف پروڈکشن۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی پیداواری جو لاگت ہوتی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے پیمانہ پیدائش بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسکیل آف پروڈکشن انکلیوڈز دی سائز آف بزنس، ٹوٹل کوانٹٹی آف انپٹس یوز اینڈ والیوم آف پروڈکشن۔ دیکھیں، آپ کا جو پیمانہ پیدائش ہے اس میں شامل ہوتا ہے کاروبار کا، آپ کا کاروبار کا حجم، آپ کا کاروبار، ٹوٹل کوانٹٹی آف انپٹس، آپ کی لینڈ، لیبر، کیپٹل، آپ کی ٹیکنالوجی کہاں حد تک استعمال ہوگی، کتنی آپ کی آؤٹ پٹ حاصل ہوگی، یہ سارا شامل ہوتا ہے۔ پھر آپ کا والیوم آف پروڈکشن، آپ کا کاروبار کا جو حجم ہے وہ اس میں شامل ہے کہ کسی کاروبار کے پیمانہ پیدائش کو اس کی جسامت یا حجم سے متعین کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ آجر کرتا ہے۔ آجر نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس سطح پر اور کس معیار پر کاروبار شروع کیا جانا ہے، کون سی مشینری لگانی ہے، کہاں پہ اس کو فروغ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ دیر آر ٹو scales of production are most important. Number one, large scale of production and small scale of production. اب large scale of production کیا ہے؟ آپ کا جو ہے بڑے پیمانے سے ہم کہتے ہیں پیمانہ کبیر، اور آپ اسمال اسکیل کو ہم کہتے ہیں پیمانہ صغیر۔ دیکھیں، اگر تو کاروبار آپ نے شروع کیا ہے بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے تو پھر لارج اسکیل پروڈکشن کو اپنایا جائے گا۔ If a firm has large capacity and especially when it produces goods with the help of modern machines, we call it large scale of production۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے لمٹڈ پیمانے پر شے کو پیدا کرنا ہے اور محدود منڈی میں ہی فروغ کرنا ہے تو پھر آپ کو یوز کریں گے اسمال اسکیل آف پروڈکشن کو۔ اچھا جی، اب ڈٹرمیننٹس آف اسکیل آف پروڈکشن ہے۔ آپ کے پیمانہ پیدائش کے تعین کے لیے کن کن چیزوں کے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نمبر 1 ہے جی آپ کا فائنینشیل ریسورسز۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کسی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو سرمایے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کیپٹل از ریکوائرڈ فار آل کائنڈز آف بزنس، بگ اور اسمال۔ چاہے کاروبار بڑا ہو چاہے کاروبار چھوٹا ہو، آپ نے سرمایہ استعمال کرنا ہے۔ اگر تو آجر کے پاس وافر مقدار میں مالی وسائل موجود ہوتے ہیں تو وہ ماڈرن مشینری کا استعمال کرتا ہے، بہترین لیبر کو لیتا ہے، اسپیشلائزیشن کے پرنسپل کو اپناتا ہے۔ اس میں آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم آتی ہے، شے کو پیدا کرنے کی لاگت جسے کہتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن، وہ کم سے کم ہوتی ہے۔ آپ کی اسپیشلائزیشن یا تقسیم کار کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کام کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور ایک بندہ ایک کام کو جب بار بار کرتا ہے تو اس میں پرفیکشن آ جاتی ہے۔ جیسے کسی نے جوتے بنانے ہیں، کاروبار شروع کیا ہے، تو جس مشین سے جس مزدور نے چمڑا کاٹنا ہے نا، وہ صرف چمڑا کاٹے گا، کہ چمڑے کو سلائی نہیں کرے گا، چمڑے کو جوڑے گا نہیں، کٹنگ کا کام کرے گا۔ اب جس مزدور نے اس کو جوتے کو سلائی کرنا ہے وہ صرف سلائی کا کام کرے گا، وہ کاٹنے کا کام نہیں کرے گا۔ ایک کام کو جب بار بار کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا تخصیص کار کا اصول، اور اس سے آپ کا عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ ہر جو ہے مزدور اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اگر اور ذرائع نقل و حمل کو ممکن بنانے کے لیے اچھے نشر و شائع کے طریقے بھی اپنائے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس آجر کے پاس مالی وسائل محدود ہوتے ہیں تو وہ اسمال اسکیل آف پروڈکشن کو اپناتا ہے۔ اچھا جی، واحد آجر اپنے محدود ذرائع کے پیش نظر اسمال اسکیل پروڈکشن کو اپنائے گا، لیکن اگر بہت سارے لوگ کاروبار میں شامل ہیں تو اس میں جیسے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں، جیسے آپ کی بینک ہیں، بیمہ کمپنیاں ہیں، جہاز ران کمپنیاں ہیں، یہ وافر سرمایہ کی بدولت شیعہ کو لارج اسکیل پروڈکشن پہ چیز تیار کریں گی۔ تکنیکس آف پروڈکشن، آپ شے کو جو ہے وہ پیدا کرنے کی جو تکنیک ہے وہ کون سی استعمال کی جائے گی، اور جدید طریقوں کو اپنایا جائے گا یا پرانے روایتی طریقوں سے چیز کو پیدا کیا جائے گا۔ اگر تو پرانے طریقے اپنائے جائیں گے تو اسمال اسکیل پروڈکشن پہ شے پیدا ہوگی، اور اگر ماڈرن تکنیک استعمال کی جائے گی تو لارج اسکیل پروڈکشن پہ شے پیدا ہوگی۔ اب جی کو بعض شے ایسی ہوتی ہیں جو لارج اسکیل پہ ہی پیدا کی جاتی ہیں، جیسے کنسٹرکشن بزنس کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جتنا بھی سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، یہ لارج اسکیل پروڈکشن پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ہاتھوں سے بنایا جاتا تھا، لیکن جب صنعتی انقلاب آ گیا، انڈسٹریل ریولوشن، تو اس صورت میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صنعتوں میں بننی شروع ہوئی، بڑے پیمانے پر ہی بنی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آپ کی ایکسٹینٹ آف مارکیٹ، منڈی کی وسعت۔ جب شے آپ کی سرمایہ لگ گیا، آپ کی تکنیک صحیح استعمال ہو گیا، تو آپ کو
اچھی منڈی کی، بہت زیادہ وسیع منڈی کی ضرورت ہے تاکہ شے جو ہے وہ بن بکے نہ رہ جائے. اگر شے بن بکے رہ جائے گی تو اس سے آجر کو بہت نقصان پہنچے گا. وہ کہتا ہے goods are produced to be sold, so more demand means more inducements to produce. Some goods have a limited market. کچھ کی ہوتی ہے، سب کی نہیں ہوتی. بڑے پیمانے پہ آپ کی جو شے ہے اس میں وسیع منڈی استعمال کی جاتی ہے. اشیاء ملک کے اندر بھی فروخت کی جاتی ہیں اور بین الاقوامی نوعیت کی اشیاء بڑے پیمانے پر باہر کے ممالک میں بھی بھیجی جاتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ پہ. اگر تو ڈیمانڈ آپ محدود ہو تو اس صورت میں صرف آپ کی مقامی منڈی کے طور پہ شے کو فروخت کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اسمال اسکیل کو اپنا لیا جاتا ہے. لیکن اگر ایکسپورٹس اور امپورٹس کی جا رہی ہوں بڑے پیمانے پر یا بڑے آؤٹ آف آپ کے جو ہے وہ سٹی سے چیزیں بڑے پیمانے پر دوسرے شہروں میں صوبوں میں بک رہی ہوں تو پھر لارج اسکیل پہ شے کو پیدا کرنے پر ترجیح دی جاتی ہے. جیسے کاریں ہیں، کمپیوٹر ہے، بین الاقوامی مانگ کی وجہ سے یہ بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں. لیکن یہ جو آئس کریم، برف وغیرہ ہے، جلدی خراب ہونے والی چیزیں ہیں تو انہیں مقامی سطح پر استعمال کرنے کے لیے اسمال اسکیل کا ہے اسمال اسکیل پروڈکشن کو استعمال کیا جاتا ہے. انٹرپرینوربلٹی، آپ کی آجر کی قابلیت. آجر کا عقل مند ہونا، قابل ہونا، ذہین ہونا بہت ضروری ہے. دی ابلٹی آف آرگنائزر پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان سلیکشن آف اسکیل. بہت زیادہ، جتنا زیادہ آجر ذہین ہوگا، تیز ہوگا، ایکٹیو ہوگا، وہ اتنی ہی زیادہ خام مال کا استعمال بہترین کرے گا، سرمایے کا کرے گا، ماڈرن طریقے اپنائے گا، بڑی منڈیاں تلاش کرے گا اور شے کو بڑے پیمانے پر فروخت کر کے بڑا منافع کمائے گا. لیکن اگر آجر ان پڑھ ہو اور صحیح دانش مند نہ ہو تو اس صورت میں شے اسمال اسکیل پروڈکشن پہ فروخت بنے گی اور فروخت ہوگی. ٹرانسپورٹیشن فیسیلٹی، آپ کی نقل و حمل کی سہولتیں. جتنی بھی آپ کی چیزیں بنی ہیں اب انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے آپ کی ٹرانسپورٹیشن فیسیلٹی کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے. جتنی یہ دور دور منڈیوں تک شے جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جس سے آجروں کو فائدہ ہوتا ہے، آجروں کی چیزیں بکتی ہیں، منافع ہوتا ہے. خام مال کو صنعتی شعبوں اور تیار مصنوعات کو منڈیوں تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے اور آجروں کو اشیاء وسیع پیمانے پر تیار کرنے کی بھی ترغیب ملتی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز جو ہیں وہ اچھی نہ ہوں، زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اخراجات آتے ہوں تو اس صورت میں ڈیمانڈ جو ہے اس کی اشیاء کی طلب گر جانے سے کاروبار جو ہے وہ اسمال اسکیل اور پروڈکشن پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور میرے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا. اللہ نگہبان.